الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ معرفت الصحابہ کا یہ 12واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت جن بچوں سے مراد یعنی جو بچے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یعنی اولاد الصحابہ، وہ بچے جو 2 سال کے 3 سال کے یعنی ابھی جن میں شعور نہیں ہے، ان بچوں کو بھی صحابہ کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ جو شرف کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ رہا مسئلہ ان کی جو مرویات ہیں، ان مرویات کو مراسیل کا نام دیا جاتا ہے۔ جو تابعین کی جو مرویات ہوتے ہیں وہ درجہ وہ رکھتی ہیں۔ یہ اگر وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ، تو پھر وہ مراسیل کی حیثیت ہوتی ہیں ان کی روایات۔ مجھے یعنی اس نشست میں اور اس کے بعد والی جو نشست ہوگی، 2 نشستوں میں انشاءاللہ چند مثالیں میں آپ کو دوں گا جو عہد نبوت کے وہ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں فرق کیجئے، اللہ کے رسول کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کی آپ تہنیت کرواتے، ان کا نام رکھتے، تو صرف قضیہ اتنا نہیں ہے، ورنہ حسن حسین اور جو ہے ابھی جو میں نے درس نمبر 9 اور 10 اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نے ایک جو عنوان دیا تھا نا کہ جو ہے یعنی صحابی ہونے کے لیے کیا بلوغت شرط ہے، ایسے میں نے کچھ صحابہ کے نام لیے تھے، حسن حسین کا، مسور ابن مخرمہ کا اور عمر ابن سلمہ کا، تو رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس طرح کے صحابہ جو لگ بھگ 10 سال کے اندر کے ہیں، سائب ابن یزید ہیں 10 سال کے اندر کے پورے ہیں، یہ جتنے بھی ہم نے نام لیے تھے، تو ان کو ابن حجر رحمہ اللہ نے جس حرف کے تحت ان کا نام آتا ہے انہیں القسم الاول ہی میں ذکر کی ہیں۔ وہ بھلے ہی 10 سال کے نیچے کے تھے لیکن شعور تھا ان میں۔ لیکن ہم اس نشست میں یا آنے والی نشست میں جو مثالیں دے رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ شیر خوار بچے، گود کے بچے، ابھی جنہیں چلنا پھرنا نہیں آتا ہے، یا آتا بھی ہے تو جو ہے 3-4 سال کے بچے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بالکل بھی کم سن تھے، جن میں تمیز نہیں، شعور نہیں۔ تو اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو بھی صحابہ کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ جو تعریف ہے الصحابی کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک ای ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ علی الصحیح، اس کی ہم مکمل جو ہے شرح کرنے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالی۔ کافی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، چند مثالیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ اس نشست میں 3 مثالیں دوں گا، آنے والی نشست میں 2 مزید مثالیں میں آپ کو دوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ جو ہے اس طرح کے بچے جو عہد نبوت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے تو ان کا شمار کن میں ہوگا، صحابہ ہی میں ہوگا، لیکن جو ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں القسم الثانی میں، جس کے تعلق سے لہ رؤیۃ یہی لکھا جاتا ہے ابن حجر کے تقریب میں۔ ایک نام میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جو برصغیر مثال ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کتاب فضائل اصحاب النبی جو صحیح بخاری کی کتاب ہے، اس میں امام بخاری نے جو صحابی کی تعریف کی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، مثال دی محمد ابن ابی بکر صدیق، یعنی محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بالکل کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ ابو القاسم ان کی کنیت ہے، علماء مدینہ میں سے ہیں، اور آگے چل کر کے جو ہے یعنی جو ایک طرح کا سیاسی جو معاملہ تھا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ تھے۔ 38 ہجری آپ کا سن وفات ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کی کافی تعریف کی، 38 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ محمد بن ابی بکر صدیق ان کے جو فرزند ہیں القاسم، یہ فقہائے 7 میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدینے کے معروف شخصیت ہیں۔ ان کے فرزند جو عبد الرحمن ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، تو اسی بنیاد پر ان کی کنیت ہے ابو القاسم، من علماء المدینہ، علماء مدینہ میں سے ہیں۔ کتب 6 میں سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ کے السنن، اور ابو عبداللہ محمد بن یزید رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، یعنی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان دونوں کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج، امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب احرام النفساء جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے تحت جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نفست اسماء بنت عمیس بمحمد بن ابی بکر صدیق، بمحمد بن ابی بکر صدیق، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی جب حج کے لیے نکلے نا، یعنی حجۃ الوداع،
امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں لکھا کہ جو ہے جب اللہ کے رسول نکلے حج کے لیے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذوالحلیفہ مقامی جگہ پر تھے، وہاں سے ابھی آپ نے کوچ نہیں کیا تھا، تو اسی اسنا میں اسی دوران میں یہ پہلے سے حمل سے تھیں، تو انہوں نے بچے کو جنم دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر یأمرها ان تغتسل وتحل، کہ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ ان کی بیوی سے کہیں کہ جو ہے وہ یعنی غسل کر لیں اور جو ہے مطلب یعنی تلبیہ پکار لیں، یعنی احرام کی نیت باندھ لیں، یہ مقصود تھا۔ بہرحال دیکھیے اس وقت ان کی ولادت ہوئی جب ذوالقعدہ کا بالکل ذوالقعدہ کے آخری دن چل رہے تھے۔ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں تو حج کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے، یعنی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ سے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے آغاز میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو۔ تو ایسے میں 3 مہینے کی عمر کے تھے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور علماء نے ان کو صحابہ ہی میں شمار کیا ہے، وہ اس شرف کے طور پر کہ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، اور اس بچے نے بہرحال 2-3 ماہ کا ہی صحیح آنکھیں کھول کر کے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ تو یہ جو شرف جو ہے اس بچے کو، تو اس اعتبار سے ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے، روایات کے باب میں نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے بچوں کو محدثین روایات کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ من کبار التابعین، تابعین میں شمار کرتے ہیں اور کبار تابعین میں شمار کرتے ہیں، اور جو ہے ثقۃ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ تعدیل کی ضرورت ہے کہ صحابہ کو، اللہ تعالیٰ جن کی تعدیل کر دی ہو، صحابہ نے اللہ کے رسول نے جن کی تعدیل کر دی ہو، پھر کسی کی تعدیل کی ضرورت ہے نہیں، روایات کے باب کی حد تک یہ بات کہی جاتی ہے۔ کچھ باتیں میں آگے بھی کہوں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہی مثال میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک اور مثال کے طور پر آپ دیکھیے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی رسول، علماء صحابہ میں سے ہیں، ان کے جو فرزند ہیں ابراہیم، ان کی جو ہے سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کے، ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب العقیقہ اور کتاب الادب وغیرہ میں لے کر آئے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند ہیں ابو بردہ، جو علمی دنیا میں بہت شہرت جو ہے حاصل کی انہوں نے، علمی دنیا میں بڑا مقام ان کا۔ ان کے دیگر جو بھائی ہیں انہوں نے بھی جو ہے قضاء کے باب میں اور جو ہے روایات کے باب میں بہت مقام، خاص کر ابو بردہ الاشعری رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کافی استفادہ کیا اپنے والد سے اور دیگر صحابہ سے۔ تو یعنی ابھی جو راتیں چل رہی ہیں، یعنی لیلۃ القدر جو کی تلاش میں جو راتیں ہم نکال رہے ہیں باذن اللہ تعالی، یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں جو ہے اس حدیث کی جو روایت کرنے والی ہیں اللہ کے رسول سے، وہ ام المؤمنین عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ اس حدیث کے صحت اور ذوق پر جو کلام کیا جاتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ابو بردہ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں ابو بردہ، تو کیا امام، جیسے کہ امام بیہقی نے کہا سنن الکبریٰ میں کہ لم یسمع من عائشہ، وہ عائشہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے نہایت عالمانہ، منصفانہ اور بہت گہری تحقیق آپ نے پیش کی کہ جو ہے ابو بردہ کا ام المؤمنین عائشہ سے سماع ثابت ہے۔ میں نے ضمناً اس بات کو ذکر کر دیا ہے۔ تو ان کے جو فرزند ہیں، ان کے جو فرزندان ہیں، علمی دنیا میں بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ ہیں ابو بکر۔ حالانکہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے فرزندان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ان کے فرزندان میں سے، لیکن یہ جو ابراہیم ہیں، یہ عہد نبوت میں ان کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات۔ صحیح بخاری کی جو روایت جو ابھی میں نے حوالہ دیا آپ کو، صحیح بخاری کی کتاب العقیقہ سے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی جو فرزند ہیں ابو بردہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ جو ہے نا ان کی کنیت ہے، عبداللہ بن قیس صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، قیس والد کا نام ہے۔ ان کے 12ویں جو دادا ہیں ان کا نام تھا اشعر، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو پورے بدن میں بال ہی بال تھے، تو اس وجہ سے انہیں اشعر کہہ دیا گیا، اور وہ اشعر جو ہے ایک علم بن گیا اور ایک شہرت مل گئی خاندان میں، تو سب انہی کی طرف منسوب ہو گیا الاشعری، اسی اعتبار سے۔ وہ اشعر کو جو ہے خوب بال تھے، لیکن ابو موسیٰ الاشعری کو جو ہے مطلب جو ان کی جو داڑھی تھی لیست لہ لحیہ، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے جو کتاب ہے جامع المسانید والسنن، اس میں جو ہے مطلب لکھا ہے ابو موسیٰ الاشعری سے متعلق رضی اللہ عنہ کہ لیست لہ لحیہ واللہ اعلم۔ بہرحال تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ولد لی غلام، یعنی ہمارے گھر ایک لڑکا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ ابراہیم،
میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اس بچے کو لے کے گیا، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ بچوں کو لے جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس. عام سی بات، حدیث عائشہ میں نے آپ کو بتایا نا، صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے کتاب العقیقہ میں، لیکن وہ جو لفظ بچوں کو لایا جاتا تھا وہ صحیح مسلم میں ہے. تو یہ لے کے گئے اپنے بچے کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا. اللہ کے رسول نام بھی رکھتے تھے بچوں کے، اللہ اکبر. ابراہیم اس بچے کا نام رکھا اور کہا کہ فحنکہ بتمرۃ. اللہ کے رسول نے کھجور کے ذریعے سے بچے کی تہنی کی. تمرن کہتے ہیں عربی زبان میں سوکھے کھجور کو. تو اس کھجور کو چاپ کر کے، یعنی چھوٹا سا حصہ لے کر، اوپر کا جو حصہ ہوتا نا منہ میں اوپر کا حصہ، اس کو حنک کہتے ہیں، اور اس عمل کو تہنیک کہتے ہیں. کچھ شہد یا کچھ کھجور وغیرہ چاپ کر کے بالکل بچے کی جب ولادت ہوتی تو اوپر لگا دیتے ہیں، بچہ چوستے رہتا ہے. تو تہنیک کروائی اللہ کے رسول نے اس بچے کی. فدعا لہ بالبرکہ، بچے کے لیے برکت کی دعائیں کی. فدفعہ الی، پھر بچے کو میرے حوالے کر دیا، گویا کہ اللہ کے رسول نے بچے کو اپنے پاس لے لیا تھا. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول کا عمل بتایا گیا ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا نام اللہ کے رسول نے ابراہیم رکھا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي موسیٰ، یہ جو تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند تھے، سب سے بڑے فرزند. یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات یہ پیش کی ہے، ذکر کیا ہے شرح میں کہ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي موسیٰ، یعنی یہ جو ابراہیم جو ہیں یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند تھے. معلوم یہ ہوا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ جو ان کی کنیت ہے، وہ ان کو اولاد ہونے سے پہلے سے ہی ان کی اپنی کنیت ہے. یہ اولاد ہونے سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اولاد نہیں تھی تب سے وہ ابو بکر ہیں، کنیت ان کے پہلے سے ہے. تو یہ ابو موسیٰ پہلے سے ہیں، ان کی ولادت کے وقت نہیں. تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے فرزند ہیں نا. اور تاریخی کتابوں میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ ابو ابراہیم بھی ان کی کنیت ہو. اگر ان کے سب سے پہلے فرزند کوئی مطلب ابراہیم ہوتے یا ان سے پہلے کوئی موسیٰ ہوتے تو اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ پہلے بیٹے ہیں ان کے. اور ابو ابراہیم ان کی کنیت کہیں بھی نہیں ہے ثابت. تو یہ ابو موسیٰ ان کی جو کنیت تھی یہ ان کے اولاد ہونے سے پہلے ہی سے یہ ابو موسیٰ ہیں، یعنی کنیت ان کی پہلے سے ہی ہے جب ان کے اولاد نہیں تھی. ان کے سب سے پہلے بیٹے کا نام ابراہیم ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو لایا گیا تو بالکل چھوٹی عمر کے تھے. جب اللہ کے رسول کا انتقال جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو بالکل چھوٹی عمر کے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ خیبر کے بعد یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. خیبر کے وقت جب اللہ کے رسول خیبر میں تھے نا، تب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. تو اس کے بعد بھی اگر بات لگا لیتے ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کی، اگر بات کرتے ہیں، 2-2.5 سال کی عمر کے تھے یہ ابراہیم. اس لیے ان کو من کبار التابعین، دوسرے طبقے میں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. یہ مجھے آپ کو بتانا تھا، لیکن ان کو بھی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے شرف کے طور پر. 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ ہیں عبداللہ ابن ابی طلحہ الانصاری. معروف صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ کنیہ سے مشہور ہیں، زید ابن سہل ان کا نام ہے، انصاری ہیں، معروف صحابی رسول ہیں. تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی یہ جو فرزند ہے عبداللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے ان کی جو ہے ولادت ہوئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ بھائی ہیں ماں کے اعتبار سے، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور یہ جو یہ جو عبداللہ ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے، ام سلیم. باپ دونوں کے الگ ہیں. انس رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک بن النضر ہے، اور جو ہے عبداللہ کے والد کا نام ابو طلحہ الانصاری ہے، لیکن ماں دونوں کی ایک ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الزکوٰۃ، اس میں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ غدوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبداللہ بن ابی طلحہ لیحنکہ، کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے کو میں لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس گئی تاکہ اللہ کے رسول اس بچے کی تہنیک کریں. تو یہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے تو لکھا کہ جو ہے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صرف 2 سال کی عمر کے تھی. تو حنین کے موقع پر ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی مطلب سند نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ حنین کے موقع پر یہ حمل سے تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو انجاب ہوا ہے تو یہ عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے. حنین کے بعد اللہ کے رسول کی وفات کے درمیان کتنا عرصہ رہا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے. 2-2.5 سال کی عمر کے تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو اس بچے کی عمر عبداللہ بن ابی طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. اور جو ہے کتب ستہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں
تو امام مسلم رحمہ اللہ کے الصحیح اور امام نسائی رحمہ اللہ کے السنن، ان دونوں میں ان کی مرویات ہیں۔ 80 پر 4 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اور جو میں نے ابراہیم ابن ابی موسیٰ الاشعری کا جو میں نے ذکر کیا ہے، ان کا کتب ستہ میں سے آپ دیکھیں گے کہ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، ان 3 کتابوں میں ان کی مرویات ہیں۔ 74 ہجری 70 ہجری ان کا سن وفات ہے ابراہیم کا، کبار تابعین میں ان کو شمار کرتے ہیں روایات کی اگر بات کرتے ہیں تو۔ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت۔ ان بچوں کی عمر 2 ڈھائی سال کے اندر اندر، اور محمد بن ابی بکر صدیق کی تو جو 3.5 مہینوں کی عمر تھی ان کی۔ تو کچھ اور 2 مثالیں میں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا۔ اس سے آپ کو ایک مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ بچے جب آپ کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی عمر 2 ڈھائی سال جن کو کہتے ہیں کہ سن التمییز جسے کہتے ہیں، جہاں بچے کی شعور آتا ہے تھوڑا بچے کے اندر، اس سے بھی جو ہے مطلب کم عمر کے، یعنی گرم اور ٹھنڈک میں ان کو فرق نہیں ہے، تیز اور جو ہے پھیکا اور جو ہے مطلب اس میں ان کو فرق، جیسے ہوتا نا بچوں کو کہیں بھی کدھر بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو اس عمر کے بچے جو تھے ان کو بھی صحابہ میں شرف کے طور پر شمار کرتے ہیں، روایات کی باب میں نہیں۔ کچھ مثالیں انشاءاللہ 2 مثالیں میں آپ کو آنے والی نشست میں رکھوں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنے، پڑھانے، ان کی زندگی کو نمونہ بنانے، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے 7 سال کے ہیں ہود، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اجر جزیل دے، اور دین کا سپاہی بنائے، اور اللہ تعالیٰ علم نافع سے نوازے، اور میری اہلیہ کو جزاک اللہ خیراً، جو اس باب میں ہمارے لیے کافی سہولتیں پیدا کر کے جو ہے ہمارے لیے آسانی کرتے ہیں، مواقع جو ہے مطلب مکمل دیتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، تاکہ میں اچھے انداز میں پڑھ سکوں، کر سکوں، اور جو ہے ریکارڈنگ میں کافی سہولت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔